مسجدوں میں، اس کے لیے کیا اپیل رہے گی؟ آپ سب تو سالہ ہے یہاں پر، تو کیا اپیل رہے گی آپ کی؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم، چونکہ ہم اس وقت کرونائی وبائی صورتحال سے دوچار ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا اس کی تباہ کاری سے جوجھ رہی ہے، اور اب تو 3 لاکھ سے اوپر روز کی جو ہے تعداد ہوگی مختلف علاقوں میں۔ حکمت عملی اور اسلام کی تعلیمات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اور ہمارا دین کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم اہل فن سے پوچھو اگر تمہیں خود خبر نہ ہو۔ تو اس آیت سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ نقطہ نکالا ہے کہ جس فن کے ماہرین ہوں اس مسئلے کے متعلق ان سے ہی رابطہ کیا جائے، ان سے پوچھا جائے، چونکہ اس وبائی صورتحال کا تعلق شعبہ صحت سے ہے، اور ماہرین طب کی آراء ہمارے پاس آ چکی ہیں کہ آپ لوگ احتیاطی اقدامات کریں، ماسک استعمال کریں، ہاتھوں کو بار بار دھلیں اور گھروں میں ٹھہریں، سوشل ڈسٹینسنگ اختیار کریں۔ یہ کچھ ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جس کے ذریعے سے اس وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ تو میں اس کے ساتھ ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر ایک طرف سے ماہرین طب کی رائے ہے، دوسری طرف سے ہمارا دین اسلام جو خوبیوں سے بھرا پڑا ہے، دین جو انسان کی سلامتی، ان کے تحفظ اور ان کے امن کے لیے آیا ہے، یہ دین اسلام ہے جو سلامتی سے نکلا ہے، یہ دین امن ہے جو امن سے، ایمان ہے جو امن سے نکلا ہے، اور یہ جہاں اپنے ماننے والوں کو عذر کی حالت میں نمازوں میں تخفیف اور عبادات میں تخفیف، روزے میں تخفیف کا حکم دیتا ہے، جیسے کہ مسافر کو 4 رکعت کے بجائے 2 ہی رکعت، روزے دار کو قضا کی رخصت، اور اس مریض کو بھی مختلف سہولیات شریعت اسلامیہ دیتی ہے، کیونکہ شریعت کا قاعدہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اس کے پیش نظر اس وبائی صورتحال میں ہمیں اپنی عبادت گاہوں، اپنے مارکیٹوں، اپنے دفتروں، اپنے سکولوں کا نظام ماہرین طب کی آراء کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آج ہمیں کہا جا رہا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا، تو یہ خود انسانیت کی بقا اور اس وبا سے نکلنے کی ایک اہم راہ ہے، جبکہ اس سے پہلے ہمیں رجوع الی اللہ، توبہ اور استغفار سب سے بڑا ہتھیار ہے اور سب سے بڑی دوا ہے، اور نمازوں سے پناہ مانگ سکتا ہے انسان، اللہ کے دربار کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسی بھی نصوص ملتی ہیں کہ جب آپ سے بیعت کرنے والے بیعت کرنے آئے، ان میں ایک شخص جذام کی بیماری میں مبتلا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اپنا دست مبارک نہیں ملایا، بلکہ اس کو اپنے گھر میں ٹھہرنے کا جو ہے حکم دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں ایک خاتون کو عام طواف کرنے والوں کے ساتھ، ایک جذام والی عورت کو، جذام اور کوڑ کی بیماری میں مبتلا ایک خاتون کو طواف کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو انہوں نے ان سے کہا یا امتی اللہ لا تؤذی الناس لو جلستی فی بیتک، اے اللہ کی بندی، اللہ کے بندوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، لو جلستی فی بیتک، کاش تو اپنے گھر میں، اگر تو اپنے گھر میں بیٹھتی تو یہی بہتر ہوتا، جس کو آج یہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں سٹے ہوم سٹے سیف۔ تو یہ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو اسلام کی یہ تعلیمات ہے۔ ہم بار بار کہا کرتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور کے جو خلفاء تھے، وہ نان بھائیوں کو آٹا گوندتے وقت ان کے چہرے کو بند کر دے، بلکہ چہرے کو ہی نہیں بلکہ ان کے ماتھے پر بھی کپڑا رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ آٹا گوندتے گوندتے اس کا پسینہ آٹے کے ساتھ خلط پلط ہو جائے، یا آٹا گوندتے وقت اس کو چھینک نہ آئے تو اس کا منہ کا لعاب یا وہ وائرس جو ہے وہ آٹے کے ساتھ نہ مل جائے۔ تو ہمارے خلفاء نے اتنی زیادہ احتیاط کی ہے، ہم ان کے ماننے والے اور ان کی راہ پر چلنے والے ہیں، ان کا ایمان، ان کی ہدایت ہمارے لیے معیار ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ آج اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز باجماعت پڑھنی ہے، اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ صف کے کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر کے نماز پڑھنا ہے۔ لیکن سامعین کرام، خواتین و حضرات، یہ عام حالات ہیں، صحت کے عام پرسکون حالات کا یہ حکم ہے، لیکن جب عذر کی حالت ہو جاتی ہے تو عذر کی حالت میں فتویٰ بدلتا ہے۔
فتویٰ ملک سے ملک تک اور علاقے سے علاقے تک ایک صورتحال اور دوسری صورتحال کے پیش نظر بدلتا رہتا ہے. جب صورتحال وبائی امراض کی تو بغداد کو تو ابتدائی میں جب ابو علی سینا نے جو ایک بہت بڑا طبیب گزرا ہے بلکہ طب وہیں سے شروع ہوتا ہے, ابو علی سینا نے تو بغداد کا سارا شہر بند کر دیا, یعنی جو لاک ڈاؤن کا تصور ہے. تو یہ تو ہمارے تاریخ سے نکلے ہوئی چیزیں ہیں. تو ہمیں کہا گیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر طاعون وبا کسی علاقے میں پھیلو اور تم ادھر ہو وہاں سے مت نکلو, اور وہاں سے مت نکلو, اور اگر تم سنو کسی بستی میں ہے تو وہاں مت جاؤ. اس کی جو وجوہات ہیں ماہر طب نے اور شاعری نے حدیث سے بیان کیے وہ یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں وبا پھیل جائے تو وہاں سے ایک انسان کو دوسرے علاقے کا سفر اس لیے نہیں کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے ساتھ اس وبا کو منتقل نہ کرے, تاکہ وہ منتقل کرنے کا سبب نہ بنے. اور کسی علاقے میں ہے تو اسے وہاں جانے سے منع کر دیا گیا ہے تاکہ اس کے وہاں جانے سے وہ خود اس وبا کا شکار نہ ہو جائے. تو یہ اسباب شریعت اسلامی نے دیے, یہ دین اسلام کی تعلیمات ہے. آج جو لوگ مسجدوں میں کندھے سے کندھا ملا کر سب سے سب ملا کر کے سوشل ڈسٹینسنگ کا پاس اور لحاظ نہ کرتے ہوئے عبادتیں کرنے کا عزم رکھتے ہیں, ہمیں ان کی دینداری پر, ان کے تقوی پر, ان کے تمسک بالسنہ کے عظیم جذبے پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے. یہ ان کو خیر کا جذبہ ہے, لیکن اس میں علم کی کمی کہیں نہ کہیں نظر آ رہی ہے. اور علم کی راہبری یہ ہے کہ فتویٰ وقت سے وقت تک حالات اور حالات کے پیش نظر بدلتا رہتا ہے. اس لیے کہ جب آپ صحت مند اپنے گھر میں موجود ہیں, آپ کو 4 رکعت ظہر عصر عشاء پڑھنے کا حکم ہے, لیکن جب آپ سفر پر نکل پڑے تو سفر آپ کی زندگی میں حالت عذر بن کر کے آیا, اس لیے اب آپ کو تخفیف مل گئی, چھوٹ مل گئی, اب آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح مریض جو ہو اور اگر ایسا مرض لاحق ہے جس کی شفا یابی کی کوئی امید نہیں ہے تو ایسی صورت میں شریعت اسلامی نے آپ سے روزے ثابت کر دے, اس کا عوض آپ کو دے دیا کفارہ, ایک مسکین کو کھلاؤ. اور اگر ایسا مرض ہے جسے شفا یابی کی امید ہے تو شریعت اسلامی نے ان ایام میں آپ کو چھوٹ دی, لیکن دوسرے ایام میں قضا کرنے کی. تو یہ فتوے بدلتے ہیں, احکامات بدلتے ہیں, حالات اور صورتحال, صحت, مرض, سفر, حضر اور یہ تمام چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے حالات بدلتے ہیں. اس وقت کورونا کی صورتحال آپ مہاراشٹر کو دیکھ لیجئے, ہمارا ہیلتھ سیکٹر وہاں پر جوجھ رہا ہے. دلی کو آج دیکھ لیجئے, وہ لوگ جو کل سے ایک عزم اور ایک حوصلے کے ساتھ قوم کے علاج کی فکر کر رہے تھے, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پر رحم کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے السعید من وعظ بغیرہ, سعادت مند وہ ہے جو دوسرے کو دیکھ کر کے اپنے لیے سبق پکڑے. آج ہمیں کشمیر میں بسنے والے, جموں میں بسنے والے, یا ان خطوں میں جن خطوں میں ابھی یہ وائرس کم ہے, انہیں ان مہاراشٹر, کیرل, بمبئی, دلی, یو پی مختلف علاقوں کی صورتحال سے سبق اور عبرت اپنے لیے پکڑنی چاہیے. ہمیں یہ دھوکہ نہیں لگنا چاہیے وہ ریلیاں کر رہے ہیں, وہ سیاسی گاما گامی میں مبتلا ہے. ہمارا دین ہمیں کہتا ہے یا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, اے ایمان والے اپنی خیر مناؤ, اپنے آپ کو پالو, اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو, اور تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے وہ لوگ جو خود گمراہ ہو چکے ہیں جب تم راہ استقامت پر ہو. اگر تم احتیاطی تدابیر اختیار کرو گے اور ان لوگوں نے احتیاطی تدابیر چھوڑ دی تو وہ آج اپنے کیے کرائے کا آج اپنے کیے کرائے کا وہ پا رہے ہیں, آج وہ اپنی کرتوتوں کا انجام بھگت رہے ہیں. مولوی صاحب اگر لہٰذا اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دھوکے میں نہ رہیں کہ بھائی ہم تو ابھی سیف ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ زیادہ وہاں پر اس طرح ہے. نہیں, ہمیں اس سے پہلے کہ اللہ بچائے یہ مرض ہمارے قریب تک پہنچ جائے, ہمیں احتیاطی تدابیر کی طرف آنا چاہیے اور جمعہ کی نمازیں اور دوسری نمازیں سوشل ڈسٹینسنگ کے تحت کرنی چاہیے. آپ دیکھ لیں حرمین شریفین روز ٹی وی پر دکھائی جا رہی ہیں, ایک نمازی اور دوسری نمازی کے درمیان کتنا ڈسٹینس ہے. اگر وہاں پر ہو چکے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری دینداری ان کی دینداری سے آگے نہیں ہے, ہم اللہ کو ان سے زیادہ ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم بھی عام انسان ہیں وہ بھی عام انسان ہیں, لیکن اگر وہاں پر بھی احتیاطی اقدامات کیے جا سکتے ہیں علماء کے فتاوی کی بنیاد پر, تو ہمیں بھی ان فتاوی کو اپنے علاقوں میں نافذ کرنا چاہیے.